ایک گاؤں تھا جس کا نام خوشیوں کا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان ایک ہرے بھرے میدان میں آباد تھا۔ وہاں کے بچے ہمیشہ کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ شرارتی علی اور اس کی بہن زینب تھے۔ علی کی عمر 10 سال اور زینب کی 8 سال تھی۔ دونوں کو کہانیاں سننے اور ایڈونچر پر جانے کا شوق تھا۔ ان کے دادا اکثر ان سے ایک جادوئی کتاب کا ذکر کرتے تھے جو گاؤں کے قریب ایک پرانے جنگل میں چھپی ہوئی تھی۔ دادا کہتے تھے کہ جو بھی یہ کتاب تلاش کرے گا اسے جادوئی طاقتیں حاصل ہوں گی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایک دن علی اور زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کو ڈھونڈنے نکلیں گے۔ انہوں نے اپنے اسکول کے بیگ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور دادا کی دی ہوئی پرانی نقشہ لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کی جگہ عجیب سی خاموشی نے لے لی۔ علی اور زینب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ نقشے کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو لمبی سفید داڑھی کے ساتھ بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ ارے بچوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علی نے جواب دیا، ہم جادوئی کتاب ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، یہ کتاب آسانی سے نہیں ملے گی۔ تمہیں 3 پہیلیاں حل کرنی ہوں گی۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو کتاب کا راز تم پر کھل جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، پہلی پہیلی یہ ہے، ایک چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی اور زینب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، شاید لوہا۔ بوڑھے نے سر ہلایا، غلط جواب۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، دادا ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوستی سب سے مضبوط چیز ہوتی ہے۔ بوڑھا خوش ہو کر بولا، بالکل درست، دوستی کا راز جان لیا تم نے۔ بوڑھے نے دوسری پہلی سنائی، ایک ایسا راستہ ہے جو نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر لیکن سب کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ علی اور زینب الجھن میں پڑ گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد زینب نے کہا، شاید یہ دل کا راستہ ہے۔ بوڑھے نے زور سے تالیاں بجائیں، شاباش، دل کا راستہ ہی سب سے سچا راستہ ہوتا ہے۔ بوڑھے نے آخری پہلی سنائی، ایک چیز ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ چرائی جا سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ ممکن بنا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی نے فوراً کہا، یہ اعتماد ہے۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، تم دونوں واقعی ہوشیار ہو، کتاب کا راز تم پر کھلنے والا ہے۔ بوڑھے نے انہیں ایک چھوٹا سا صندوقچہ دیا اور کہا، یہ صندوقچہ اس درخت کے نیچے دفن ہے جہاں روشنی اور اندھیرا ملتے ہیں۔ اسے ڈھونڈو اور اندر دیکھو۔ علی اور زینب نے شکریہ ادا کیا اور نقشے کی مدد سے ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے۔ سورج درخت کی شاخوں سے چھن کر نیچے آ رہی تھیں اور اندھیرے کی چھاؤں بھی تھی۔ علی نے زمین کھودنی شروع کی اور کچھ ہی دیر میں انہیں ایک چھوٹا صندوقچہ ملا۔ زینب نے صندوقچہ کھولا تو اندر ایک چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کتاب Thanks for تمہیں watching. یاد Please دلاتی like ہے and کہ subscribe my حقیقی channel. جادو دوست